مکہ آئے، مکہ سے پھر کربلا کی طرف تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں حضرت علی نے دارالخلافہ بنا لیا تھا کوفہ کو۔ کوفہ دارالخلافہ بن گیا تھا اور کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں پہ شہید کیا۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن کچھ عرصے کے بعد انہی کوفیوں نے خطوط لکھنے شروع کر دیے حضرت امام حسین کے نام کہ آپ کوفہ تشریف لائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اور جو کیسر و کسریٰ اور روم کی پھر وہ طاقتیں پھر منہ اٹھاتی آ رہی ہیں، ہم ان کے خلاف آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ جب حضرت امام حسین کو کئی خطوط وصول ہوئے تو امام حسین نے مدینہ سے ہجرت کی، مکہ تشریف لے آئے، اور مکہ میں آ کر کے آپ نے مسلم بن عقیل کو ان حالات کا جائزہ لینے کے لیے مکہ سے کوفہ کی طرف بھیجا کہ آپ جائیں، اتنے جو خط ہمیں موصول ہو رہے ہیں ذرا پتہ کر کے آئیں کہ کیا حالات ہیں وہاں پر۔ حضرت مسلم بن عقیل تشریف لے گئے اور وہاں پہنچے۔ جب وہاں جا کر کے کوفیوں سے بات کی حضرت مسلم بن عقیل نے، تو 12,000 لوگوں نے حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی اور کہا کہ آپ امام حسین کو بلائیں، ہم تو انتظار میں ہیں، اور پھر جب امام حسین کو دیکھیں گے باقی لوگ، وہ بھی بیعت کر لیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط لکھا مکہ کہ آپ تشریف لائیں، یہاں پر حالات بہت درست ہیں اور لوگ آپ کے گرویدہ ہیں اور لوگ آپ کو چاہتے ہیں، آپ آ جائیں۔ خط موصول ہوا امام حسین کو مکہ میں، اور ہجرت کا ارادہ کیا کہ جاتے ہیں۔ اب جب یہ بڑے بڑے صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ امام حسین کوفہ کی طرف جا رہے ہیں، تو حضرت امام حسین کو بڑے لوگوں نے روکا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے منتیں کی حضرت امام حسین کی کہ آپ نہ جائیں، کوفی وعدہ وفائی نہیں کرتے، انہوں نے تو آپ کے والد محترم کو بلا کے وہاں مارا، شہید کیا، یہ آپ کے ساتھ کیسے رہیں گے؟ اور سب سے زیادہ جس شخصیت نے حضرت امام حسین کو روکا وہ حضرت عبداللہ ابن عباس تھے۔ بہت روکا، منتیں کی، خوشامد کی، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے خوشامدیں کی امام حسین کی کہ آپ نہ جائیں، اور اگر بالفرض آپ نے جانا ہی ہے بچوں کو ساتھ نہ لے کے جائیں، آپ اکیلے جائیں، وہاں جائیں اور جو جائزہ لینا ہے لیں، اگر حالات درست ہوں تو پھر آپ اپنے بچوں کو بھی بلا لیں۔ لیکن حضرت امام حسین نے عزم اور ارادہ کر لیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ ارادہ کر لیں تو پھر اللہ کے اوپر توکل کر کے اس کام کو کر گزریں، پھر اس میں یہ نہ ہو کہ کریں نہ کریں، یہ ہوگا وہ ہوگا، نہیں، جب اللہ کی ذات پر توکل کر لیا، ارادہ کر لیا تو وہ کر گزریں، انشاءاللہ اللہ اس میں خیر عطا فرمائے۔ امام حسین اپنے ساتھیوں کو، مسلم بن عقیل کے بچوں کو اپنے خود لے کے چلے، راستے میں ایک مقام پہ پہنچے، جب مسلم بن عقیل نے لوگوں سے بیعت لی اور پھر وہاں یزید کو معلوم ہوا، یزید نے کوفہ کا گورنر چینج کر کے عبید اللہ بن زیاد کو بنا کر کے بھیج دیا۔ جب عبید اللہ بن زیاد آیا، اس نے آ کر کے، یہ بہت ڈنڈا پرست آدمی تھا، یہ بہت مارتا تھا، اس کو جب پتہ چلا یہ آیا، جتنے بھی لوگوں نے بیعت کی ہوئی تھی انہیں کہا
کہ تمہیں آخری موقع دیتا ہوں کہ بیعت سے پھر جاؤ ورنہ تمہاری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ لوگ ڈر گئے اور لوگ بیعت سے پھر گئے۔ ایک تاریخی روایت میں آتا ہے، امام ذہبی نے لکھا کہ مغرب کی نماز مسلم بن عقیل نے پڑھائی کوفہ کی مسجد میں، 40,000 کے قریب لوگ پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن جب سلام پھیرا تو کچھ لوگوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل کو پتہ چلا، دیکھا تو فوراً امام حسین کو خط لکھا اور ایک آدمی کے ذریعے سے پیغام بھیجا کہ مجھے تو یہ شہید کرنے والے ہیں، میرا وقت آ گیا، میں نے فوت ہو جانا ہے، لیکن آپ جہاں آ گئے ہیں یہاں سے واپس چلے جائیں۔ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا۔ راستے میں امام حسین کو پیغام موصول ہوا کہ اس طرح حالات ہو گئے، کوفی بیعت سے پھر گئے ہیں، لہذا آپ واپس چلے جائیں۔ امام حسین نے جب سنی بات تو ان کے دل میں ایک بات آئی کہ ہاں واپس چلے جانا چاہیے، لیکن مسلم بن عقیل کے جو بیٹے کے ساتھ انہوں نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم اپنے والد کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ امام حسین نے فرمایا پھر ٹھیک ہے چلے کوفہ کی سرزمین پہ پہنچے۔ عبید اللہ بن زیاد نے 1000 کا لشکر بھیجا، پھر اور لشکر بھیجا، جنگ ہوئی، جو ہوا ان کے ساتھ آپ بہتر جانتے ہیں، تاریخی روایات ہیں، ان کے بچوں کو ذبح کیا گیا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، جو ہوا یہ ہر کوئی جانتا ہے اور آپ بار بار سنتے ہیں۔ اب بات رہی امام حسین کی صحابہ کرام کے ساتھ محبت، یا صحابہ کی امام حسین کے ساتھ محبت کیا تھی۔ آج ہم نے اس کو بیان کرنا ہے، بس یہ ایک پس منظر تھا جو آپ کو بیان کیا اور آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ کس طرح ان کو شہید کیا گیا، کیا ہوا وہاں پہ کربلا کی سرزمین پہ، کس طرح ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ تقریباً 21 کے قریب یا 17 کے قریب امام حسین کے گھر کے اور حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا، یہ بھی ایک بات ہے۔ اب حضرت ابو بکر کے دور میں حضرت ابو بکر، اور آج کل یہ کہا جاتا ہے نا کہ صحابہ اہل بیت کا حق غصب کر گئے تھے، صحابہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کرتے تھے، امام حسن حسین نے فلاں کہا ان کے بارے میں۔ اب ہم اس بات پہ نظر ڈالتے ہیں، اب کل پرسوں ایک شیعہ ذاکر نے نعوذ باللہ من ذالک واضح الفاظ میں نعوذ باللہ من ذالک حضرت ابو بکر کو کافر کہا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ باتیں عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف یہی کہ ہمارے لوگوں کو پتہ نہیں، صرف پتہ چلے اور لوگوں کی باتوں میں آ کے دل میں بھی میل پیدا نہ ہو جائے۔ ہمارے ہاں باتیں سن کے لوگ یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ امیر معاویہ غلط تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیوں؟ اس لیے کہ یزید نے فلاں کیا، وہ ان کا بیٹا تھا۔ اگر یزید غلط تھا اور یزید کے غلط ہونے پہ امیر معاویہ کو غلط کہتے ہو تو پھر یہاں نہیں، پھر امام حضرت نوح کا بیٹا غلط تھا، پھر نبی کو غلط کہو۔ بیٹا غلط ہے، اس کا اثر باپ پہ نہیں جاتا۔ کہ امیر معاویہ قاتل وحی تھے، امیر معاویہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے اور آپ نے ان کے بارے میں دعائیں کی۔ تو حضرت ابو بکر کے دور میں کیا محبت تھی حضرت ابو بکر کو اہل بیت حسن و حسین کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر ایک دفعہ گزرتے ہوئے جا رہے تھے، راستے میں حضرت حسن اور حسین چھوٹے تھے، کھیلتے ہوئے ملے۔ حضرت ابو بکر نے فوراً پکڑ لیا اور پکڑ کر کے کندھوں پہ بٹھایا اور لے کر کے چلنے لگے۔ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ہم تو سفر میں جا رہے ہیں اور آپ نے حسن اور حسین کو اٹھا لیا۔ فرمایا خبردار، میں وہ کر رہا ہوں جو محمد الرسول اللہ کو کرتے ہوئے دیکھا ہے، میں وہ کر رہا ہوں، ہمارے نبی نے ان کو اٹھایا ہے، میں تو وہ کر رہا ہوں۔ اتنی محبت۔ حضرت عمر کا دور آیا،
اور اللہ رب العزت نے فتوحات کے دروازے کھولے اور حضرت عمر نے اتنی محبتیں دیں حسن اور حسین کو کہ تاریخ گواہ ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آئے مسجد نبوی میں، حضرت عمر خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، واعظ و نصیحت کر رہے تھے مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھ کے۔ آپ اپنے ساتھ حضرت علی کو لے کے آئے، حضرت علی اپنے ساتھ حسن اور حسین کو لے کے آئے۔ جیسے ہی اندر آئے تو حضرت حسین نے دیکھا کہ عمر ممبر رسول پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آتا ہے تاریخ کی باتوں میں، کتابوں میں، کہ حضرت حسین کی عمر اس وقت 10 سال تھی یا 11 سال۔ تو فرمانے لگے، عمر میرے نانا کے ممبر پہ کیوں بیٹھے ہو؟ اترو، میرے نانا کے ممبر پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ آتا ہے کہ حضرت عمر اتر گئے، نیچے زمین پہ کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ لیے۔ حضرت علی نے فرمایا، حسین کیا کر رہے ہو، کیا کہہ رہے ہو، خیال کرو۔ حضرت عمر نے فرمایا، علی چھوڑ دو، یہ حسین کا اور میرا معاملہ ہے، چھوڑ دو اسے، یہ حسین اور میرا معاملہ ہے، کہنے دو اس کو۔ فرمایا حسین نے، عمر جاؤ اپنے نانا کے ممبر پہ بیٹھو، یہ تو میرے نانا کا ممبر ہے، قربان جاؤں۔ عمر نے ہاتھ جوڑ کے کہے، فرمایا حسین میں تو بکریاں چرانے والا تھا، اونٹ چرانے والا تھا، میرے نانا کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں، تیرے نانا کی وجہ سے یہ عزتیں ملی ہیں۔ حضرت حسین نے جب یہ بات سنی تو پھر فرمایا، کیا عمر آپ کے نانا کا ممبر نہیں ہے؟ فرمایا نہیں۔ فرمایا پھر بیٹھ جاؤ۔ حضرت عمر نے اس وقت کہا، مجھے اس ممبر پہ بٹھا کے ابو بکر گئے تھے اور حسین نے اتارا ہے، لیکن آج اگر بیٹھا ہوں تو پھر موت تک حسین کے کہنے پہ بیٹھا ہوا، اب حسین کے کہنے پہ بیٹھا ہوا۔ حضرت حسین ایران کے شہر کو فتح کر کے جب صحابہ کرام مال غنیمت لے کر کے آئے، اے بچوں چپ ہو جاؤ، مال غنیمت لے کر کے آئے، ایران کے بادشاہ نوشیروان کی پوتی بھی قید کر کے لائے صحابہ، یزدجر کی بیٹی شہر بانوں کو لے کر کے جب آئے، حضرت عمر نے دیکھا کہ وہ غصے میں ہے اور سونے سے لدی ہوئی ہے۔ حضرت عمر نے صحابہ سے پوچھا، یہ کون ہے، کون ہے یہ؟ فرمایا، یہ ایران کے بادشاہ کی پوتی ہے، یزدجر کی بیٹی ہے، اس کو بھی ہم کنیز بنا کر کے لائے ہیں۔ امیر المؤمنین یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، آپ بادشاہ ہیں، امیر المؤمنین ہیں، آپ اس سے نکاح کر لیجئے۔ حضرت عمر نے جب سنا کہ یہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور یہ شہزادی ہے، حضرت عمر نے علل اعلان کہا، فرمایا اگر یہ بادشاہ کی بیٹی ہے اور یہ بڑی ہے، شہزادی ہے، تو پھر میں اس کا نکاح بھی دنیا و جہان کے شہزادے سے کروا رہا ہوں جو جنتی جوانوں کا سردار ہے، حسین کو بلاؤ۔ حسین آئے اور حسین کا اس کے ساتھ نکاح کرا۔ اتنی محبت اہل بدر، اہل خندق، اہل احد والوں کے جب وظیفے مقرر کیے گئے حضرت عمر کے دور میں، اہل بدر والوں کو حضرت عمر نے 2,000 درہم دیے مہینے کے منتھلی، اور حضرت حسن اور حسین کو 5,000 دیے۔ صحابہ نے پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا میں قربانیوں کی بنا پر نہیں دے رہا ان کو 5,000، میں تو ان کو محمد الرسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے دے رہا ہوں، میں تو ان کو محمد الرسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے یہ کر رہا ہوں۔ یہ عمر کا دور تھا۔ آگے حضرت عثمان کا دور آیا۔ حضرت عثمان نے بھی حسن اور حسین، فاطمہ اور علی سے اتنی محبت کی جتنی حضور علیہ السلام نے کی تھی، اور ان کے لیے وہی نذرانے اور وہی وظائف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کیے۔ میرے پیارے بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، صحابہ کرام نے اہل بیت سے سچی محبت کی حضور کے جانے کے بعد بھی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی محبت تھی ان لوگوں سے۔ اور امام ذہبی نے لکھا ہے، فرمایا مدینہ میں ایک میت آئی،
اور ان میت والوں نے کہا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تو ہے نہیں، لیکن اب اگر حسین ہماری میت کا جنازہ پڑھا دے تو ایسا سمجھیں گے جیسے آقا نے پڑھایا، کیونکہ اہل بیت ہیں۔ حضرت حسین کو بھیجا، پیغام آئے اور دور سے اپنا جوتا اتار کر کے میت کے قریب گئے اور جنازہ پڑھایا۔ جنازہ پڑھانے کے بعد واپس تشریف لا رہے تھے۔ امام ذہبی نے لکھا ہے ایک شخص، سردیوں کا موسم تھا، غلاف میں لپٹے ہوئے، کمبل میں لپٹا ہوا آیا، اور جب قریب آیا حضرت حسین بھی آئے، بیٹھ گیا نیچے اور جوتا جوڑا، جوتا سامنے کیا۔ حضرت حسین نے پاؤں اٹھا کے جیسے ہی جوتے میں پاؤں ڈالنے لگے، اس صحابی رسول نے، اس شخص نے اپنی پگڑی کا شملہ آگے کیا، اس کو شملہ بولتے ہیں، آگے کیا اور اس کے ساتھ پاؤں صاف کرنے لگے۔ حضرت حسین نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو چاچا جی، یہ کیا کر رہے ہو؟ دیکھا وہ کوئی عام بندہ نہیں تھا، وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ فرمایا چچا یہ کیا کر رہے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے کہ حسین بے ادب بن گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رونے لگ گئے۔ فرمایا حسین تم کیا کہہ رہے ہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ میں نے تو انہی پاؤں کو محمد رسول اللہ کی چھاتی پہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے صاف کر رہا ہوں۔ لوگوں کی باتوں کو چھوڑو، میں تو اس لیے کر رہا ہوں، اس نسبت کی وجہ سے کر رہا ہوں۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک شکاری آیا، ہرن کا بچہ شکار کر کے ہرن کا بچہ لایا۔ فرمایا آقا میں گیا تھا شکار پہ، ایک بچہ ملا، میں نے کہا کیا کروں؟ دل میں آیا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں دے دوں۔ روضۃ الشہداء میں یہ بات لکھی ہے، حدیث کی کتاب ہے۔ فرمایا میں نے کہا آقا کو دے دوں، یہ نہیں۔ اتنے میں حضرت حسن آ گئے اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن یہ آپ کو پیارا لگ رہا ہے؟ فرمایا ہاں پیارا لگ رہا ہے۔ فرمایا لے جاؤ اس کے ساتھ کھیلو۔ اب حضرت حسن لے کے جا رہے تھے، اتنے میں سامنے میں حسین آ گئے۔ فرمایا یہ کہاں سے لیا ہے بھائی؟ فرمایا نانا نے دیا۔ اب بچوں کی عادت ہوتی ہے دو ایک میں نہیں کھیلتے، مجھے بھی لے کے دو۔ اب حضرت حسین روتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، حسن کو دیا ہے مجھے بھی دے، مجھے بھی دے، رونے لگ گئے۔ اب آپ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے ابھی حسین کی آنکھوں سے آنسو ٹپکے ہی تھے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک ہرنی اور اس کے ساتھ ایک بچہ آئے اور دور سے آواز لگائی السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے مجھے یہ کہا ہے کہ حسن کو تو ایک بچہ مل گیا، لے جاؤ ابھی فوراً جا کے محمد رسول اللہ کو اپنا دوسرا بچہ دو۔ حسین کے رونے سے پہلے آقا اس کو اپنا دوسرا بچہ بھی دے دیں اور اپنے لیے بانجھ پن تو برداشت کر لو، لیکن حسین کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ کو بھی محبت۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، حسن اور حسین آئے، سینے سے لگایا، فرمایا صحابہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور جو ان سے محبت کرے اے اللہ تو بھی ان سے محبت کر۔ صحابہ نے ان لوگوں کے ساتھ بڑی محبتیں کی، ان کو بڑا مقام اور بڑا درجہ عطا فرمایا اپنی زندگیوں میں۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابہ کرام نے ان لوگوں کے ساتھ ذرا برابر بھی کوئی ایک ہی ہو، اور لوگ آج کہہ دیتے ہیں کہ جی فلاں ہو گیا، صحابہ نے حق غصب کر دیا۔ اب کل پرسوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے والے بدبخت نے، اللہ ذلیل کرے اس کو، اگر ان سے پوچھا جائے، کہتے ہیں جی ہم بڑے محبان علی ہیں، ان سے ذرا پوچھیں کہ حضرت علی کی بیویاں کتنی تھی، حضرت علی کی بیٹیاں کتنی تھی، آپ کے بیٹے کتنے تھے، داماد کتنے تھے؟ حضرت علی کی 9 بیویاں تھیں، 17 بیٹے، 18 بیٹیاں تھیں اور 28 داماد تھے۔ کوئی پوچھے ان سے ذرا نام،
ذرا نام تو بتاؤ کیا کیا نام تھے؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہہ دینا کسی بھی ذاکر کو، کسی بھی شخص کو، شیعہ کو، اور اگر بتا دے تو ٹھیک، اور اگر کہے تم بتاؤ جائز تو جائز فریقہ کر لینا الحمدللہ، علی کا نوکر، صحابہ کا نوکر تمہیں بتائے گا مفت الحمدللہ۔ ہم علی کے ماننے والے بھی علی سے محبت بھی کرتے ہیں۔ حضرت حسن کے بیٹے، اس کی بیویاں، ان کے نکاح کرنے والے نکاح ناموں کے نکاح گاروں کے نام بھی الحمدللہ یاد ہیں۔ الحمدللہ ہم نے کبھی اختلافی بات نہیں کی، لیکن جب صحابہ کی عزت پہ بات آئے گی تو وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اب حضرت ابو بکر کے آخری بات، پتہ کی بات ذرا توجہ سے بیٹھیے گا۔ حضرت ابو بکر کی 4 بیویاں تھیں، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں۔ پہلے بیٹے کا نام عبداللہ، دوسرے بیٹے کا نام عبد الرحمن، تیسرے بیٹے کا نام محمد تھا۔ اور یہ جو محمد تھا، نہج البلاغہ کتاب اٹھائیں، شیعوں کی کتاب ہے نہج البلاغہ، اس میں لکھا ہے کہ محمد جو بچہ تھا ابو بکر کا تھا، ابو بکر کا بیٹا پالا علی نے ہے، پالا علی نے ہے۔ لوگ پوچھتے تھے ابو بکر علی یہ کس کا بیٹا ہے؟ کہتے تھے بیٹا تو علی کا ہے لیکن گھر میرے میں رہ رہا ہے۔ اگر محبت نہ ہوتی تو ایک دوسرے کے بچے پالتے۔ اچھا، ابو بکر کے 3 بیٹے عبداللہ، عبد الرحمن، محمد۔ عبداللہ شہید ہو گئے، باقی رہے عبد الرحمن اور محمد۔ عبد الرحمن اور محمد کی ہوئی شادی، اللہ نے دونوں کو اولاد دی۔ عبد الرحمن کے گھر بیٹی ہوئی، نام رکھا اسما۔ محمد کے گھر بیٹا ہوا، نام رکھا قاسم۔ قاسم اور اسما کی ہوئی شادی، اللہ نے اولاد دی، نام رکھا ام فروا۔ یہ ام فروا پڑپوتی ہوئی کس کی؟ ابو بکر کی۔ ام فروا پڑپوتی ہوئی کس کی؟ ابو بکر کی۔ اگلی مزے کی بات، ابو بکر کی پڑپوتی فروا کا نکاح ہوا حضرت علی کے پڑپوتے امام محمد باقر کے ساتھ، حضرت حسن کے پوتے اور حضرت زین العابدین کے بیٹے کے ساتھ۔ حضرت ابو بکر کی پڑپوتی، حضرت علی کا پڑپوتا، ان کی شادی ہوئی، اللہ نے اولاد دی اور اس کا نام رکھا امام جعفر صادق۔ اگلی مزے کی بات، امام جعفر صادق کو اللہ نے اولاد دی، نام رکھا موسیٰ کاظم۔ یہ کہتے ہیں ہمارے سب سے بڑی چیز 12 امام ہیں، ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں اور سب کچھ وہی ہیں۔ سنیں 12 اماموں کا نسب کہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ ابو بکر کی پڑپوتی کی جب شادی ہوئی، اولاد ہوئی، امام جعفر صادق نام رکھا۔ امام جعفر صادق کو اللہ نے اولاد دی، نام رکھا موسیٰ کاظم۔ موسیٰ کاظم کو اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا علی رضا۔ علی رضا کو اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا امام تقی۔ امام تقی کو اللہ نے بیٹا دیا، نام رکھا امام تقی۔ امام نقی، امام نقی کو اللہ نے بیٹا دیا، اس کا نام رکھا امام حسن عسکری۔ اور امام حسن عسکری کی اولاد سے جو شخص پیدا ہوا اور یہ کہتے ہیں ہمارا آخری امام آئے گا، نام ہوگا محمد، لقب ہوگا کیا؟ امام مہدی۔ اور امام مہدی کو اگر دیکھیں تو سلسلہ نسب شروع ہو رہا ہے کہاں سے؟ ابو بکر کی پڑپوتی امام ام فروا سے۔ اور شیعوں کی کتاب ابو النجم الثاقب میں لکھا ہے کہ آخری امام جو آئے گا اس کا نام امام محمد ہوگا، لقب امام مہدی، اور کنیت ابو بکر ہوگی، کنیت ابو بکر ہوگی۔ یہ سارا کچھ صحابہ ایک تھے، ان میں کوئی فرق نہیں تھا، لیکن آج ابو بکر اور عمر اور حضرت امیر معاویہ کے خلاف یہ بڑی بکواسات کرتے ہیں۔ خدا کی قسم اگر صحابہ کو نکالو تو دین کے بغیر پھر دین ہے ہی نہیں، دین بچتا ہی نہیں ہے۔ اور یاد رکھو، جس طرح جنت یقینی ہے، الحمدللہ ہم سب کا یقین ہے، عقیدہ ہے، جس طرح جنت یقینی ہے اسی طرح صحابہ کا جنتی ہونا بھی یقینی ہے۔ 1 سے لے کے 1,44,000 صحابہ کرام تک
اور کبھی بھی کسی کی باتوں میں بھی آ کے صحابہ کے بارے میں دل میں کبھی بھی کوئی بات نہ لے کے آنا۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو صحابہ کرام سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔